السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ دوسرا پہلو ان کا مقام اور مرتبہ تھا، انہیں اپنا مقام اور مرتبہ چھنتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے قریش چاہتے تھے کہ چلے کوئی سمجھوتا ہی ہو جائے۔ عبد بن حمید نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بار عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کی تردید میں ایک لمبی تقریر کی۔ جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا، آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی 38 آیات پڑھ کر اسے سنائی۔ عتبہ نے سن کر کہا، بس اس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ عتبہ نے جواب دیا، تم لوگ جو کہتے ہو وہ سب میں نے کہہ ڈالا۔ انہوں نے پوچھا پھر کیا کوئی جواب دیا؟ عتبہ نے کہا ہاں۔ پھر بولا، اللہ کی قسم اس نے جو دلیل دی ہے اس سے میں کچھ نہیں سمجھا سوائے اس کے کہ تم کو عاد اور سمود جیسے کڑکے سے ڈرایا ہے۔ قریش نے کہا، تمہارا برا ہو، ایک شخص تم سے عربی میں بات کر رہا ہے اور تم نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا کہا؟ عتبہ نے کہا، اللہ کی قسم اس نے جو کچھ کہا اس سے میں کڑک کے سوا کچھ نہیں سمجھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کچھ لوگوں نے اسلاف کی تحقیر محسوس کی۔ دلائل النبوہ میں ابو نعیم نے اور نسائی اور بغوی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ جماعت مکہ آئے تاکہ عمرہ کریں۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ ابن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس شخص نے ہماری جماعت میں اختلاف ڈال دیا، ہم سب کو بے وقوف بنایا، ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا۔ امیہ بولا، اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یا لسابہ کی روایت ہے والیوم 2 پیج 210 پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن مرہ جوہنی نے اپنے قبیلے جوہینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص نے کہا، اے عمر بن مرہ، اللہ تیری زندگی تلخ کر دے، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی جمعیت کو منتشر کر دیں اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جو اخلاق عالیہ کے مالک تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ اس میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت۔ اس کے بعد اس نے 3 شعر پڑھے۔ آخری شعر یہ تھا، ترجمہ ہے، وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو احمق ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس کا ایسا ارادہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ تو یہ بنیادی ریزرویشنز تھیں قریش کی، جس کی وجہ سے وہ آپ کی دعوت پر ایسا رد عمل پیش کرتے تھے۔ ابو طالب کی حیات تک وہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، کیونکہ قبائلی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا گویا پورے قبیلہ بنو ہاشم سے جنگ کرنے کے ہم مانی تھا۔ عمر ابن خطاب جب اسلام سے پہلے ایک بار تلوار لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص کا یہ جملہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم محمد کو قتل کر دو گے
تو بنو ہاشم تمہارے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف یہ ارادہ کرتا تو فوراً یہ سوال سامنے آ جاتا۔ اسی وجہ سے مکہ میں جتنے جارحانہ اقدامات کیے گئے وہ غلاموں اور لونڈیوں کے خلاف ہوئے۔ امام احمد نے اور ابن ماجہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابتدائی دور میں 7 افراد نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، سعید، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ابن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کے توسط سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے کرائی۔ باقی مسلمانوں کو مشرکوں نے پکڑ لیا، ان کو لوہے کی زرہیں پہنائی، سخت دھوپ میں تپایا۔ امام بہقی نے سیدنا عبداللہ ابن جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے کسی بدتمیز شخص نے آپ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ آپ گھر واپس آئے تو آپ کی بیٹی نے مٹی جھاڑی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، مجھے قریش سے اب تک کسی مکروہ چیز کا سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی۔ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں والیوم 8 میں لکھا ہے کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو قریش مکہ نے آپ کے ساتھ نہایت سختی کا برتاؤ کیا۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنی جلد ہو گیا۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی، قریش میں آپ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ کبھی عقبہ بن معیط نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچنا شروع کیا۔ یہ اسی دور کے واقعات ہیں۔ ابو جہل نے آپ کے سر پر اوج ڈال دی اور گلا گھونٹ کر عقبہ بن معیط نے آپ کو مارنے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد جارحانہ کارروائی کے لیے راستہ کلیئر ہو گیا تھا، لیکن ایک جھجک تھی کہ عرب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ مشرکوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کی وجہ سے آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ابو جہل نے جب آپ کے سر پر اور گردن پر اوج ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا، ابو البختری کو خبر ہوئی، وہ کوڑا لے کر خانہ کعبہ میں آیا۔ ابو جہل فاتحانہ انداز سے اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے تحقیق کی، واقعہ صحیح نکلا۔ اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا۔ کتنے برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے بہت سے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک شخص ادھر سے گزرا، مکہ کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اسے ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا، کہنے لگا، آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، لوگ آپ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرتے۔ حمزہ بن عبد المطلب کو احساس ہوا اور عربی حمیت جوش میں آئی۔ اسی وقت ابو جہل کے پاس پہنچے، اپنی لوہے کی کمان اس کے سر پر دے ماری اور کہا، آج سے میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے، عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اس وقت لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں 2 انتہائی بااثر افراد تھے، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرے ابو جہل بن ہشام۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ آپ کی یہ پکار حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر کا اسلام لانا بہت سے لوگوں کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔
اب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. یہی وہ زمانہ تھا جب مسلمان دار ارقم میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے، اور البدایہ والنہایہ میں اس دور میں مسلمانوں کی تعداد 39 بتائی گئی ہے. مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے ہمیشہ سے حساس رہا ہے. قدیم زمانے میں اجتماعی نظام کی بنیاد شرک پر قائم تھی، اسی لیے شدت سے اس کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے. مکہ کے ماحول میں توحید کی دعوت آپ کے لیے صبر آزما ثابت ہوئی. 3 سال تک کسی وجہ سے آپ پر کوئی ایمان نہ لا سکا. 2 مربع کلومیٹر میں آباد مکہ میں جس طرح کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، اسی طرح آپ ساتھیوں اور حمایتیوں سے بھی خالی تھے. 4 لوگ تھے جو آپ کے قریب ہو سکتے تھے: آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، آپ کے غلام حضرت زید، اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھی. ان کی پیدائش کے بعد حامیوں کی تعداد 5 ہو جاتی ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ مروجہ نظام کے زیر اثر رہنے والے افراد طاقتور ہوتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عارضی وقفہ تھا، پھر مظالم کا دور شروع ہو گیا. آپ کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کے چچا سے مطالبہ ضرور کر سکتے تھے کہ وہ آپ کو قبیلے سے نکال دیں تاکہ قریش کے لیے آپ کو قتل کرنا ممکن ہو جائے. ابو طالب کی غیرت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، اسی لیے ابو طالب نے آپ سے کہا کہ تم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دو. تب آپ کو اندیشہ ہوا کہ ابو طالب آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر آپ کو مطمئن کر دیا کہ اب قریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اعلان کر دیا بائیکاٹ کا. یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 60. تو جب آپ شیب ابی طالب میں تھے، نبوت کا 7واں سال تھا. اس کے بعد ابو طالب آپ کو اور آپ کے خاندان کو لے کر مکہ سے باہر چلے گئے. ایک گھاٹی میں مقیم ہوئے جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا جس میں بعض جنگلی درختوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. 3 برس تک آپ اس حال میں رہے کہ درختوں کی پتیاں اور جڑیں کھا کر گزارا کرتے رہے. 4 مہینے مستثنا تھے جبکہ آپ کے خاندان کے لوگ مکہ جاتے، قربانی کے جانوروں کا گوشت لاتے، اس کو سکھا کر رکھ لیتے جو طویل عرصے تک غذا کا کام دیتا. پھر 3 برس گزرے، نبوت کے 10ویں برس معاہدہ ختم ہو گیا. ابو طالب کے لیے اس کی شدت جان لیوا ثابت ہوئی. 620 عیسوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور عبد العزیٰ یعنی ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا. اب آپ کا دشمن خود جج کی کرسی پر تھا. اس نے آپ کو قبیلہ سے نکالے جانے کے لیے اعلان کر دیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رد عمل برداشت کیا. سیرت کی مارکۃ الآراء کتاب ہے محسن انسانیت. اس کے مصنف نعیم صدیقی ہیں جو لکھتے ہیں کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں وہ سارے مقامات آئیں گے. وہ طنز، وہ طعنے، وہ تضحیک، وہ پھپتیاں، وہ چوٹیں، مذاق اڑانا، گالیاں دینا، اور پھر مشکیں کسنا، اور شیب ابی طالب، اور طائف کا واقعہ، اور پھر ہجرت کا ہو جانا، اور پھر مختلف غزوات، اور پھر مکہ کا فتح ہو جانا. یہی دراصل حقیقت کو قبول کرنے کا رد عمل ہے.
اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے قبیلے سے اخراج کا کیا اثر پڑا، عرب کی صحرائی زندگی میں کسی کو قبیلے سے نکال دینا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں پھینک دیا جائے، کیونکہ اس دور میں کوئی ذمہ دار ملکی حکومت تو ہوتی نہیں تھی۔ انسان قبیلے کی حمایت میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اور منی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص میسرہ بن مسروق ابسی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے۔ آپ کو میسرہ سے امید ہوئی، آپ نے ان سے بات کی۔ میسرہ نے جواب دیا، آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے، مگر میری قوم مخالف ہے، اور آدمی اپنی قوم کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے والیوم 3 میں۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا قبیلے سے نکالا جانا بہت بڑا واقعہ تھا۔ اب آپ کے لیے اپنے وطن میں کوئی سایہ نہیں تھا۔ عام طور پر سیرت کی کتابوں میں شیب ابی طالب کا تذکرہ تو ملتا ہے، آپ کے طائف جانے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ ہاں، آپ کے لیے آپ کے وطن میں کوئی سایہ نہیں تھا، اس لیے آپ چاہتے تھے کسی دوسرے قبیلے کی حمایت تلاش کریں، اس لیے آپ طائف گئے تھے۔ سیدہ عائشہ اس سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک بار آپ نے کہا، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل کے سامنے پیش کیا، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائی جانے لگیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف طائف کا رخ کیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ کو پناہ دیں گے، مدد کریں گے، مگر انہوں نے انتہائی برا سلوک کیا۔ اس کی جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے جو طائف سے واپسی کے وقت آپ کے لہو لہان چہرے سے نکلی تھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں، اپنے وسائل کی قلت کا اور لوگوں کی نظروں میں حقیر ہونے کا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ طائف سے جب آپ لوٹے تو آپ نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی خبر مکہ تک نہ پہنچے، ورنہ وہ اور زیادہ میری مخالفت کریں گے۔ تہذیب سیرت ابن ہشام کی روایت ہے 98 نمبر پیج پر۔ طائف سے واپسی تھی، وہ واپسی کیسی تھی؟ دن بھر پتھر کھائے تھے، جوتوں میں خون جم گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ میں اس وادی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس تکلیف دہ صورتحال کے باوجود انتقام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ طائف سے جب واپس آئے تو آپ مکہ کے باہر مقیم ہو گئے، شہر کے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی ہو جو مجھے اپنی ذاتی حمایت میں لے تو میں مکہ میں آ کر رہ سکوں۔ بالآخر مطعم بن عدی نے آپ کی حمایت قبول کی اور اس کے لڑکوں کی تلواروں کے سائے میں آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب مکہ میں رہنا بہت مشکل تھا۔ آپ نے منصوبہ بنایا مختلف میلوں اور بازاروں میں اطراف کے وہ قبائل جو مکہ میں آتے ہیں ان میں جائیں، ان کو آمادہ کریں تاکہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں۔
آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا، یہ البدایہ ون نہایہ کی روایت ہے والیوم 3 پر، کہ تمہارے اور تمہارے رشتہ دار یہاں میری حفاظت نہیں کر سکتے، کیا آپ کل مجھے بازار لے چلیں گے تاکہ ہم لوگوں کی قیام گاہوں پر چل کر ٹھہریں، ان سے بات کریں؟ اب ایک ایک قبیلے کی قیام گاہ پر جاتے سے پوچھتے، تم لوگوں کے یہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، ان سے کہتے میرے قبیلے نے مجھے نکال دیا ہے، تم مجھے اپنی حفاظت میں لے لو۔ اللہ کا پیغام پہنچانا کس قدر دشوار ہو گیا تھا، لیکن آپ دستبردار نہیں ہوئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے دور میں لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذر کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک ایک قبیلے کے پاس جا رہے تھے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں رسالت کا فریضہ انجام دے سکوں۔ مورخین نے اس سلسلے میں 15 قبیلوں کے نام لکھے ہیں جن سے آپ الگ الگ ملے، مگر قبائل جانتے تھے کہ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینا کتنا خطرناک ہے۔ ہر ایک نے آپ کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا۔ ایک قبیلہ کے لوگوں میں آپ کے بارے میں نرمی پیدا ہوئی تو ان کے ایک بزرگ نے کہا، اس کے قبیلے نے اس کو نکال دیا ہے، تم اس کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہو؟ کیا سارے عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو؟ وہ سب جانتے تھے کہ قبیلے سے نکالے ہوئے شخص کو اپنی حفاظت میں لینا قبیلے سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور قبیلہ بھی قریش جیسا جس کی پورے ملک میں سیادت تھی۔ عرب روایات میں یہ بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے وہ اس کو پناہ نہ دے۔ یہ عربوں کی تاریخ میں پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ اب کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے، کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نہ طائف والوں نے پناہ دی، نہ عرب قبائل نے پناہ دی۔ اب کے معاملے کی نوعیت کیسی تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والے قریش تھے، آپ کو نکالنے والے جو سارے عرب کے قائد تھے۔ اسی پس منظر میں انصار سے بیعت کے وقت ابو لہیثم بن اتیہان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جان لو اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنا لیں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ایک اور وجہ بھی تھی، وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے ان کے اپنے ہمسایہ غیر عرب حکومتوں سے معاہدے تھے، وہ بھی ڈرتے تھے کہ آپ جیسی متنازع شخصیت کو ساتھ لے جائے تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ منا کے میلے میں گئے، وہاں بنو شیبان بن سالبہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی، انہوں نے آپ کے پیغام کو سراہا، مگر آخر میں ہانی بن قبیصہ نے کہا، ہم کسرا شاہ فارس کی مملکت کی سرحد پر بسے ہوئے ہیں، شاہان فارس سے ہمارے معاہدے ہیں، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے شاید وہ بادشاہوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس دور میں آپ کتنا بے بس محسوس کرتے تھے، اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ ایک بار آپ ایک قبیلے میں گئے جس کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا، ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے۔ پھر بھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ کی ہے۔
مکہ کے آخری 3 سال حمایت تلاش کرنے میں گزر گئے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ بعض قبائل نے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یثرب کے قبائل اوس اور خزرج کو اس کی توفیق عطا کی، اور ان کی آمادگی کا ایک خاص نفسیاتی پس منظر تھا۔ وہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے۔ خیبر کے یہودی اس علاقے کی بہترین زمینوں پر قابض تھے، تجارتیں بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ یثرب کے عربوں کی معیشت کا بڑا ذریعہ خیبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا۔ ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا، یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہتر اور بھلی ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ یہودیوں کا اقتصاد غلبہ تھا، اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہودی ان سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے، تمہیں ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے۔ یہودیوں کے اس قول کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ یہود سبقت کریں ہم آپ پر ایمان لا کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ تاریخی اور سماجی اسباب تھے جس کی وجہ سے اوس و خزرج کے لیے آپ کی بات کو سمجھنا، ماننا دیگر عرب قبائل کے مقابلے میں آسان ہو گیا، تو اس طرح انہوں نے بیعت کر لی۔ اب وقت آ گیا تھا جس کے آپ برسوں سے منتظر تھے، آپ کو حمایت مل گئی تھی تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کو مؤثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اسلامی مرکز بنا دیں۔ اہل یثرب بڑی تعداد میں اسلام لے آئے اور اس طرح حق کی دعوت کو زیادہ مؤثر شکل میں جاری رکھنا ممکن ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ کی والیوم 3 پیج 145 پر ہے کہ اوس اور خزرج نے بیعت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ربیہ کی اولاد کو اہل فارس پر غلبہ دے دیا۔ آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ انتہائی پوشیدہ رکھنے کے باوجود قریش کو خبریں مل رہی تھی۔ طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے سے نقل کیا ہے مرسلاً کہ مشرکین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، انہوں نے سنا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں، اس کے بعد یا تو قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھیں۔ اوس اور خزرج کے ایمان کے بعد آپ نے 6 مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا، پھر خاموشی سے مکہ سے نکل گئے۔ اہل یثرب نے اسلام قبول کیا تو یوں ان کے لیے رسول اللہ کا مہمان بننا، مہاجرین کے لیے انصار بننا ممکن ہو گیا۔ اہل یثرب کے اسلام کا آغاز صرف بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ سے نہیں ہوا تھا،
اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگیں جاری تھیں، اس کی وجہ سے وہ حمایت حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی آئے تھے، لیکن اسلام قبول کیے بغیر چلے گئے۔ اوس اور خزرج نے آپ کی دعوت قبول کی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان میں جتنا شر اور عداوت ہے کسی قوم میں نہیں، شاید اللہ آپ کے ذریعے انہیں متحد کر دے، ہم واپس جا کر اس دین کو ان کے سامنے پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دین پر جمع کر دیا تو اب سے زیادہ اس ملک میں کوئی طاقتور نہیں ہوگا۔ یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 38۔ یثرب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی قربانی اور تعاون سے اسلام کو عرب میں غلبہ ملا اللہ رب العزت کی رحمت سے۔ یثرب کے لوگوں نے ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کی دعوت کو غیر اہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا، کیونکہ ان کے حالات مختلف تھے جنگ کی وجہ سے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بعث کی جنگ ایسی جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تائید کے لیے فراہم کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا، حمایت ملی بھی تو کہاں جا کے ملی، اللہ پاک نے طے کر رکھا تھا۔ ہجرت کا وقت آ گیا، تاریخ کا اہم موڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے ابن کثیر نے واضح کیا ہے۔ صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے، غار تک پہنچنے کے لیے آپ کے قدموں کے نشانات تھے اور اہل مکہ آپ کی تلاش میں تھے۔ وہ آپ کے نشانات پر چلے، جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو راستہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ پھر وہ غار پر سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ مدینہ کے قبائل منتظر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، ہجرت کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہجرت کے بعد ہم مہاجرین کی نصرت اور مدد کو دیکھیں گے۔ مدینہ کے قبائل نے مسلمانوں کا جس طرح سے ساتھ دیا، تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بدلے کے طور پر ہوتی ہے یا خوف کی وجہ سے، اور لین دین کی ایک قسم وہ ہے جو برکت کے تحت وجود میں آتی ہے۔ کوئی زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں، پھر لوگ ان پر خرچ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ اموال میں ترقی ہوگی، اقتدار ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسانی تاریخ میں یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اپنے گھروں میں جگہ دی، رسول اللہ نے مواخات قائم کی اور انہوں نے سگے بھائیوں کی طرح اپنی جائیدادوں میں حصہ دار بنا دیا۔ یہ ان کی معاشی قربانی تو تھی ہی، لیکن عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ بھی تھا۔ حضرت علی کے الفاظ اس کی بہترین تصویر ہیں کہ اوس اور خزرج کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے والیوم 3 میں۔ جب مہاجرین اپنے وطن کو چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا حال یہ تھا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو، حتیٰ کہ قرآن اندازی کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے اپنے مال کے بہترین حصے کو مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ غیر معمولی ایثار تھا۔
اس کے باوجود ان سے باقاعدہ بیعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی، مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ تہذیب سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 111۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہیں تھی۔ اب سارا عرب متحد ہو گیا تھا۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، کنز العمال کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 259، جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے، انصار نے انہیں پناہ دی تو سارے عرب نے مل کر آپ کو نشانے پر لے لیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے۔ قریش نے سارے عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی 2 گنا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئی۔ پھر آئے دن کی جنگوں کے اخراجات، معاشی تنگی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو مدینہ میں دیکھا ہے، سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہیں آتی جس سے پیٹ بھر سکتے۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے پی جاتے ہیں۔ اور غزوات میں ایسی بے سر و سامانی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوے کے لیے نکلے، ہمارے پاس 6 آدمیوں کے سوا، یعنی 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، ہم نے اپنے پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے، اسی لیے اس غزوے کا نام ذات الرقہ، چیتھڑوں والا رکھا گیا۔ پھر غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ انتہائی قلیل ہوتا، لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے، ببول کے پتے اور ٹڈیوں کے ذریعے کمی پوری کرتے تھے۔ اور اس پر وہ بیماری جو غذائی عادات کی تبدیلی سے پیدا ہوئی۔ مکہ والے گوشت اور دودھ کے عادی تھے، مدینہ میں انہیں کھجوریں ملی۔ طبرانی نے روایت کی کہ ایک روز جب آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لائے، ایک مکی مسلمان نے کہا، اللہ کے رسول، کھجور نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ آپ مدینہ پہنچے، اسلام عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلے کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ دعوت میں تو اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی، سیاسی، قبائلی، نزاعی مسائل کو نہ چھیڑتے، بے تعلق رہتے، خالص انذار اور تبشیر کے کام میں مشغول رہتے۔ بنی عامر بن ساسا کو آپ نے سوق عکاظ میں اسلام کی دعوت دی تو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ صرف پرامن طور پر اپنا دینی پیغام پہنچاؤں گا، تمہارے درمیان کوئی سیاسی، اقتصادی، قبائلی جھگڑا کھڑا نہیں کروں گا۔ آپ نے ان سے فرمایا، دلائل النبوہ میں 100 پیج پر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے یہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں، اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔